السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو نثار دی۔ دوستوں، آپ نے آئس لینڈ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے آئس لینڈ کے بارے میں کچھ منفرد باتیں۔ تو وقت ضائع ہوئے کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آئس لینڈ کی ریکارڈ شدہ تاریخ آغاز 9ویں صدی کے آخر میں وائکنگ کے متلاشیوں اور لوگوں کے ذریعے ہوا تھا، جو انہوں نے مشرق، خاص طور پر ناروے اور برطانیہ جزیروں سے غلامی کی تھی۔ بقیہ مغربی یورپ کو آباد کرنے کے کافی عرصے بعد آئس لینڈ ابھی تک غیر آباد تھا۔ کو فوری طور پر آباد کیا گیا۔ سرداروں نے حکمرانی کی ایک شکل تشکیل دے دی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے قدیم ترین پارلیمنٹس میں شامل ہے۔ 10ویں صدی کے آخر کی طرف عیسائیت ناروے کے بادشاہ اولف ٹریگواسن کے اثر رسوخ کے ذریعے آئس لینڈ آیا۔ اس وقت کے دوران آئس لینڈ آزاد رہا۔ اس دور کو اوڑ دولت مشترکہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آئس لینڈ کے مورخین نے قوم کی تاریخ و کتابوں میں آئس لینڈرز کی یادوں سے دستاویز کرنا شروع کیا۔ 13ویں صدی کے اوائل میں اسٹرلنگ، جس کی عمر کے طور پر جانے والے داخلی تنازع نے آئس لینڈ کو کمزور کر دیا، لیکن اس کے تحلیل ہونے پر آئس لینڈ ڈنمارک کے اقتدار میں آ گیا۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں اس کے بعد سخت تجارتی عزاداری معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ 19ویں صدی میں یورپ کے آس پاس قوم پرستی کے عروج کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تحریک آزادی ابھری، الٹنگ، جو 1799 میں معطل کر دی گئی تھی، 1844 میں بحال کر دی گئی، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد آئس لینڈ نے خود مختاری حاصل کر لی۔ 1 دسمبر 1918 کو آئس لینڈ کی بادشاہی بن گئی۔ تاہم آئس لینڈ نے دوسری جنگ عظیم تک ڈینش بادشاہت کا اشتراک کیا۔ اگرچہ آئس لینڈ دوسری عالمی جنگ میں غیر جانبدار تھا، لیکن برطانیہ نے 1940 میں نازی قبضے کو روکنے کے لیے آئس لینڈ پر حملہ کیا اور پرامن طور پر اس پر قبضہ کیا۔ ڈنمارک کے جرمن بحر ماچٹ کے زیر اقتدار آنے کے بعد شمالی بحر اوقیانوس میں جزیرے کے اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے اتحادیوں نے جنگ کے خاتمے تک جزیرے پر قبضہ کیا۔ 1941 میں ریاست متحدہ نے انگریزوں سے قبضہ کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، جب 1944 میں آئس لینڈ کے ڈنمارک کے ساتھ اپنے باقی تعلقات منقطع کر دیے، پھر بھی نازی قبضے کے تحت، اور خود کو جمہوریہ قرار دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آئس لینڈ شمالی اٹلانٹک معاہدے کی تنظیم کا بانی رکن تھا، اور اس کے قیام کے 1 سال بعد ہی اقوام متحدہ میں شامل ہو گیا۔ اس کی معیشت ماہی گیری کے ذریعے بڑی حد تک تیزی کرتی رہی، حالانکہ اس کی وجہ سے دیگر ممالک کے ساتھ تنازعات نے جنم لیا۔ تیزی سے مالی نمو کے بعد 2008 سے 2011 تک آئس لینڈ میں مالی بحران پیش آیا۔ آئس لینڈ یورپی یونین سے باہر ہی برقرار ہے۔ تو آئس لینڈ سال کے 12 مہینے میں سردیاں ہوتی ہیں، مطلب کہ وہاں پہ گرمی کبھی پڑتی ہی نہیں۔ دوستو، آئس لینڈ آتش فشاں کے پھٹنے سے وجود میں آیا تھا، جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر دینا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دینا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔